अमा साहब इस चीज़ पर रहनुमाई फरमा दीजिए कि अक़लियतों के जहाँ हुकूक बताए गए हैं वहाँ उनके कुछ फ़राइज़ भी बनते हैं, जो भी जिस स्टेट में भी वो रहते हैं वहाँ पर उनके फ़राइज़ क्या बनते हैं स्टेट की तरफ? देखें, जो भी शहरी कहीं भी रहता है, वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उसके जो फ़राइज़ हैं ना, वो यकीनन वहाँ के दस्तूर की पासदारी करना, उसके आइन का एहतराम करना, जो मुल्की कवानीन हैं उनको बजा लाना, ये हर एक अच्छे शहरी की ज़िम्मेदारियों में चीज़ शामिल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में जनाब सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो सीरत मुबारक बयान की है, वहाँ आप देखें कि वो जब वज़ीर आज़म थे ना मिस्र के, अपने भाई हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम को वो अपने पास रखना चाहते थे, रोकना चाहते थे, लेकिन उस दौर में जो उनका आइन था, उसके जो इमिग्रेशन कवानीन थे, वो उन्हें बरह रास्त उनको रखने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। कुरान पाक में अल्लाह ने इसको बयान किया, मा काना लियअख़ुज़ खौफ़ी दीन अल मलिक, वो जो बादशाह का आइन था ना, उसके मुताबिक वो बरह रास्त रोक नहीं सकते थे। एक ही सूरत थी रोकने की कि किसी इंसान पर जो गैर मुल्की हो उस पर कोई इल्ज़ाम लग जाए और उसकी तफ्तीश के लिए उसको रोक लिया जाए। चुनांचे उन्होंने उसकी आइन की पासदारी करके दिखाई। तो इसलिए जो गैर मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं ना, उनका फ़र्ज़ है बैसियत शहरी इस मुल्क के आइन की पासदारी करें, क़वानीन की पासदारी करें। यकीनन उनके जो हुकूक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनमें सच्ची बात बंदा हैरान होता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जिसका चूँकि दस्तूर का पहली शक्ल ये है कि किताब व सुन्नत इसका सुप्रीम ला, तो किताब व सुन्नत में उनके इतने हुकूक दिए गए हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू उसकी रखवाली करना, उसकी हिफाज करना, ये यहाँ के मुआशरे जो मुसलमानों का मुआशरा उन सब की ज़िम्मेदारी भी है और हुकूमत की बैसियत सरकार गवर्नमेंट और बतौर रियासत स्टेट उनकी भी ज़िम्मेदारी है। और 2-3 हदीस अभी प्रोफेसर ने उनका तर्जमा सुनाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन कतल मवाहिदन लम यजिद राहतल जन्ना, फरमाया जो किसी मुवाहिद को, मुवाहिद कहते हैं जिसने अहद किया हुआ है, उसको हमने अहद दिया था, ज़िम्मी भी कहते हैं इस्लाम में अहलुल ज़िम्मा, कि उनको अल्लाह और रसूल के नाम पर ज़िम्मेदारी दे दी जाती है कि हम तुम्हारे ज़िम्मेदार हैं, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारे दीन की, तुम्हारे माल की, तुम्हारी इज़्ज़त की, तुम्हारी प्रॉपर्टी की, तुम्हारे ख़ानदान की, ये हमारी ज़िम्मा है। तो इसलिए फरमाया कि वो जो अहले ज़िम्मा हैं उनके हुकूक़ की हमने पासदारी करनी है, उनकी इज़्ज़त आबरू जान माल और उनके जो उनकी इबादत गाहें उनकी हिफाजत करना, ये हमारी ज़िम्मे है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वलौला दफ़ुल्लाहि अन्नास बाज़ुहुम बिबाज़ लहुद्दिमत सवामे व बियम व सलावातुम व मसाजिद युज़करु फ़ीहा हस्मुल्लाह। 4 चीज़ों की हिफाजत करना ये इस्लामी जिहाद के बुनियादी मकासद में शामिल है। ये पहली जिसने अल्लाह ताला ने जिहाद को किसी इस्लामी रियासत का हिस्सा बनाया ना, ये पहली आयत थी जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई इस हवाले से। तो इसकी गर्ज़ व गायत बयान की अल्लाह ताला ने, वो 4 चीज़ें बयान की बुनियादी तौर पर। मसाजिद का जिक्र अल्लाह ने 4थे नंबर पर किया है। ये इस्लाम की फराख दिली देखें ज़रा, इस्लाम ने मसाजिद का जिक्र 4थे नंबर पे किया है कि मसाजिद का जैसे तुमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, इससे पहले तुमने जो क्रिश्चियन हज़रात हैं उनके जो कनीसा हैं, उनके जो चर्च हैं और उनके जो सवामे कहते हैं जो उनके राहिब थे, उनकी खलवत गाहें, उनकी भी हिफाजत करनी है। इसी तरह जो यहूदी किसी मुसलमान रियासत में आबाद हो तो जो उनकी इबादत है उनकी भी हिफाजत करना है। और साफ़ फरमाया सुन्नु बिहिम सुन्नत अहल किताब, जो अहले किताब की हम बात कर रहे हैं ना, जो गैर मुस्लिम अहले किताब ना हो, जैसे हिंदू हैं ये अहले किताब नहीं है, सिख हैं अहले किताब नहीं मगर हैं ये गैर मुस्लिम, फरमाया सुन्नु बिहिम सुन्नत अहल किताब, इनके साथ भी तुम्हारा रवैया तुम्हारा मामला वही होना चाहिए जो अहले किताब के साथ तुम्हारा मामला है। यानी अहले किताब को तो बहुत हैसियत दी गई ना। ज़रा देखिए अहले किताब उन्हें कहा जा रहा है, किताब वाले, इल्म वाले, अल्लाह पाक ने उनका नाम ही अहले किताब रखा है। कुरान पाक सूरह अल माइदा में अल्लाह पाक ने तो ख़ास तौर पर क्रिश्चियन हज़रात के बारे में हमें पैगाम पता क्या दिया, वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबानन व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, कि तुम लाज़मन दुनिया में ये हकीकत पाओगे जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, नसारा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वाले, इनके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत बहुत ज़्यादा होगी। और लफ़्ज़ अल्लाह ने फरमाया मुवद्दत का अरबी ज़ुबान में जो मोहब्बत होती है ना दिल की, इसको 14 अल्फाज में बयान किया जाता है। उनमें एक लफ्ज़ है मुवद्दत। मुवद्दत कहते हैं उस मोहब्बत को जिसके अंदर बड़ी हमदर्दी होती है, राजदारी होती है, खैर खाई होती है, एहसास मंदी होती है। तो फरमाया जो क्रिश्चियन हजरात हैं इनके दिलों में तुम्हारी वो मोहब्बत है जो मवद्दत वाली, और अक़रबहुम फिर सुपरलेटिव डिग्री
اس محبت میں بھی یہ سب سے قریب تر ہے تمہارے، اور ساتھ ان کی اللہ نے تعریف بیان کی۔ ہم تو یہاں پر پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں نا جہالت سے۔ میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہی تھی پروفیسر صاحب، اس چیز پہ رہنمائی فرما دیں کہ کچھ حضرات یہ کرتے ہیں کہ کوئی کولیگز ہوں یا کلاس فیلوز آپس میں بچے کوئی ان کے کرسچن ہو تو وہ والدین منع کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے، کھیلنا نہیں ہے، تو اس حوالے سے دین نے کیا بتایا ہے؟ کیا ان کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا، اس میں کوئی برائی بتائی گئی ہے دین میں؟ نہیں، اس سلسلے میں بنیادی بات تو ہے انسان ہونے کی۔ بالکل ایسے وہ بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی آپ کے معاشرے کے فرد ہیں، آپ بھی اس اسلامی معاشرے کے، اسلامی اسٹیٹ کے فرد ہیں۔ تو آپ کا باہمی تعلقات جب تک قربت والے نہیں ہوں گے اور آپ دل کے اندر کسی دوسرے کے بارے میں کوئی نفرت کے جذبات رکھتے ہوں گے تو یہ معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ بالکل معاشرہ ترقی پر جا ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں آپ کے کولیگ ہوں گے غیر مسلم یا بچوں کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بچوں کو تو چاہیے کہ بچوں کو ہم یہ تلقین کیا کریں کہ اپنے جو غیر مسلم آپ کے کلاس فیلوز ہیں یا آپ کے کولیگز ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنے اخلاق کا وہ برتاؤ دکھائیں تو وہ آپ سے متاثر ہو جائیں، وہ آپ سے متاثر ہو کر آپ کی طرف ان کی رغبت ہو جائے، آپ کے دین کی طرف ان کی رغبت ہو جائے، آپ کے ساتھ محبت ان کی پیدا ہو جائے۔ تو دین اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر، پہلے میں نے عرض کر چکا ہوں نا کہ مسجد نبوی کے اندر اگر غیر مسلموں کو جگہ دی گئی ہے، ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جو بھی غیر مسلم کمیونٹی کے ہمارے افراد ہیں اسلامی اسٹیٹ کے اندر، ان کے ساتھ ہر طرح کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، وہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو جب مسجد کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں تو دسترخوان اور دلوں کے دروازے کھولنے میں اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ ناظرین بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر گفتگو جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب اس چیز پہ رہنمائی فرما دیجئے کہ تو جزیے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، اور جو جزیہ لیا جاتا ہے وہ اقلیتوں سے لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک وہ فیورٹزم والا ایلیمنٹ اس میں آ جاتا ہے؟ پھر دوسرا یہ کہ شادیوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کوئی اہل کتاب لڑکی ہے، کوئی کرسچن ہے تو اس سے لڑکا تو شادی کر سکتا ہے جو مسلمان ہو، لیکن مسلمان لڑکی کسی اہل کتاب سے شادی نہیں کر سکتی، تو اس میں کیا حکمت رکھی گئی ہے؟ یقیناً دیکھیں، اسلام جو ہے نا وہ دین فطرت ہے اور ہر انسان کی حقوق کا تحفظ کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ جی، جہاں تک تعلق ہے لفظ جزیہ جو آپ نے بولا ہے، کیونکہ جو نان مسلم ہوتے ہیں نا کسی مسلمان ریاست میں شہری، ان کی جملہ حفاظت کرنا وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور جو ہماری شرعی چیزیں ہیں نا وہ اس کے پابند نہیں ہوتے، وہ اپنے دین کے پابند ہوتے۔ جہاد کرنا اور اسلامی مملکت کی سرحدوں کا پہرا دینا یہ ان کے ذمہ نہیں ہے، کسی نان مسلم کی ذمہ نہیں ہے۔ وہ بے شک یہاں پہ شہری ہے، لیکن حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری اور امن و امان مہیا کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی۔ ٹھیک ہے، شہید ہونا تو انہوں نے ہونا ہے، قربانیاں دینی تو انہوں نے دینی ہے، جان پیش کرنی تو انہوں نے کرنی، تو اس لیے ایک تو اس کے حوالے سے چونکہ ہم نے ان کی حفاظت فراہم کرنی تھی، سلامتی فراہم کرنی تھی، استحکام فراہم کرنا تھا، ان کی ہر چیز کو ہم نے تحفظ فراہم کرنا تھا، تو اس کے لیے اخراجات ہوتے ہیں، ادارے قائم کرنا پڑتے ہیں، فوج بنانا پڑتی ہے، ایجنسیاں قائم کرنا پڑتی ہیں، پولیس کا محکمہ قائم کرنا پڑتا ہے، تو ان چیزوں پہ جو اخراجات ہوتے ہیں نا ان کو پورا کرنے کے لیے پھر اسلام اپنے شہریوں سے چیزیں لیتا ہے، مسلمانوں سے بھی لیتا ہے، نان مسلم سے بھی لیتا ہے، لیکن دونوں میں فرق رکھا ہے۔ جو مسلمان سے لیتا ہے نا اور جو نان مسلم سے لیتا ہے اس میں بہت فرق ہے۔ مسلمان کے پاس چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مذہبی رہنما ہے مسلمان، چاہے وہ یتیم بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، اس بات کو سن لیں، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ معذور ہے، اگر اس کے پاس پیسہ ہے 1 لاکھ روپیہ تو وہ ہر سال 2500 روپے وہ ریاست کو دے گا۔ اگر اس کے پاس 2 لاکھ ہیں تو وہ 5000 روپے دے گا، اگر 3 لاکھ روپے ہیں وہ 7.5، یعنی ہر لاکھ میں اس نے 2500 روپے دینا ہے۔ اور ان تمام افراد نے جن کا بھی میں نے تفصیل ذکر کیا۔ اب اس کے مقابلے میں جو غیر مسلم ہے نا ان سے اسلام اس طرح پیسے نہیں لیتا، ان سے اسلام کہتا ہے کہ اگر بہت زیادہ ان میں کوئی صاحب حیثیت ہے نا، وہ مرد، خاتون نہیں، خاتون ہے تو کچھ نہیں لیتا اسلام اس سے۔ ٹھیک ہے، جو نان مسلم خواتین ہیں چاہے کتنے ان کے پاس پیسے ہوں، سرمایہ ہو، کاروبار ہو،
ان کی سروس ہو نہیں، ان سے کچھ نہیں لیا جاتا، معذور ہے اس سے کچھ نہیں لیا جاتا، ان کے یتیم بچے ہیں ان سے کچھ نہیں لیا جاتا، ان کے معذوروں سے کچھ نہیں لیا جاتا، حتیٰ کہ ان کے جو مذہبی لوگ ہیں، پادری صاحبان ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، گرنتھی ہیں، ہندو پنڈت ہیں، ایلڈر ہیں، ان سے کچھ نہیں لیا جاتا۔ جو ان کے صاحب حیثیت پیسے والے لوگ ہیں، بہت زیادہ پیسے والا ہے، تو اس سے اسلام پتہ کتنا لیتا ہے؟ وہ تقریباً پاکستان کے موجودہ جو ہمارے ریٹ ہیں 6,000 روپے بنتے ہیں، اور 6,000 صرف 6,000 روپے لینا ہے سال کا، چاہے اس کے پاس ارب پتی کیوں نہ ہو۔ ادھر دیکھیں مسلمان سے ہر لاکھ پر 2,500 روپے لیے جا رہا تھا، ادھر صرف 6,000 روپے، اور اس سے اگر کم اس کی حیثیت ہے تو صرف 3,000 روپے، اگر اس سے بھی کم ہے تو 1,500 روپیہ، اگر اس سے کم ہے تو اس کو بالکل معافی ہے، اگر اس سے بھی کم ہے تو اس کو ریاست کا بیت المال تعاون بھی دے گا، اس کی حفاظت بھی کرے گا، اس کو پیسے بھی دے گا۔ اب ریشو اتنی مختلف تھی، دونوں کا تناسب اتنا زیادہ مختلف تھا، تو اس لیے ان کے نام الگ الگ رکھے گئے۔ جو مسلمان سے ریاست وصول کرتی ہے نا اس کا نام زکوٰۃ ہے، اور جو نان مسلم سے وصول کیا جاتا ہے اس کا نام جزیہ ہے۔ تو یہ ہے، یہ نہیں کہ جزیہ سے کوئی بہت بڑی نہیں، جزیہ تو ان کے لیے ایک انتہائی رحمت ہے، ایک انتہائی نعمت ہے، ان کے لیے انتہائی آسانی ہے، ان کی سیکیورٹی بہت معمولی، بہت اس کی ریشو ہی معمولی ہے، نہ ہونے کے برابر۔ اور دوسری طرف چلیں، وہ جو آپ نے سوال کیا کہ مسلمان یہ اجازت دیتا ہے کہ مسلمان مرد کسی نان مسلم خاتون اہل کتاب کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ، یہودی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لیکن الٹ نہیں کر سکتے، خاتون نہیں کر سکتے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، جو مرد ہوتا ہے، کیونکہ فطری طور پر اس کی حاکمیت ہوتی ہے گھر کے اندر اپنی خاتون کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، ایک تسلط سا ہوتا ہے، ایک روب ہوتا ہے اس کا، وہ اس کو زبردستی بعض اوقات اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور بھی کر سکتا ہے، اور مذہب اپنا رکھنا یہ انسان کا حق ہے بنیادی، وہ اس بنیادی حق سے اس کو محروم کرنے کی جستجو کر سکتا ہے، روب کے ساتھ، تسلط کے ساتھ، اپنی حیثیت منوا کر، جیسے بھی دھونس دھاندلی کے ساتھ۔ تو اسلام نے مسلمان مرد کو جب اجازت دی نا کہ تم کسی نان مسلم خاتون سے شادی کر سکتے ہو، لیکن ساتھ یہ شرط لگائی، لا اکراہ فی الدین، زبردستی خامد ہونے کی دھونس دھاندلی میں تم اس کا مذہب تبدیل نہیں کرواؤ گے۔ اگر خاتون مذہب تبدیل نہ کرے پھر وہ ساری زندگی کرسچن رہ کر کسی مسلمان مرد کی بیوی رہ سکتی ہے، وہ اس کے بچوں کی ماں بن کر رہ سکتی ہے، وہ آنے والی نسل کی دادی نانی کرسچن بن کے رہ سکتی ہے، وہ اپنے مذہب پر وہ جان دے سکتی ہے، اسی پہ وہ فوت ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جب اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا نا اس نان مسلم کا، تو ان کے چرچ میں لے جایا جائے گا، ان کے پادری پڑھائیں گے، اس کو اس کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ لیکن اس کے الٹ، میں نے ایک دفعہ ایک مباحثے میں کہا تھا، کرسچن حضرات کے بڑے اسکالر تھے، تو میں نے کہا مجھے ایمان سے بتلائیں آپ کی بائبل مقدس میں کوئی کسی جگہ پہ آپ کو پابند کیا گیا کہ اگر آپ کو اجازت دے دی جاتی کہ آپ کسی لڑکی کے ساتھ، مسلمان لڑکی عورت کے ساتھ شادی کر لیں، تو آپ زبردستی نہیں کریں گے، آپ کو آپ کے دین نے منع نہیں کیا۔ تو اس لیے اسلام نے آپ کو بھی امتحان سے بچایا، اور جو اس خاتون کا بنیادی حق تھا اپنے مذہب کے رکھنے کا، اس کو بھی محفوظ رکھا، تو اس لیے یہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ آپ خواہ امتحان میں نہ پڑیں۔ ہمارے لیے دروازہ کھلا تو ہمیں پابند بنایا گیا، ہمارے اوپر یہ شرط لگائی گئی کہ ہم اس خاتون کو کبھی مجبور نہیں کریں گے، وہ اپنے مذہب پہ ساری زندگی گزار سکتی۔